السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. وقال تبارك وتعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس نے اپنی بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ جس قدر اس کی تعریف کریں، نعمتوں پر شکر بجا لائیں، وہ کم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اسلام سمجھایا اور دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہوئے کہ امانت کو مکمل کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 22 ذی الحجہ 1439 ہجری مطابق 3 سپٹمبر 2018 عیسوی مسجد عزیزیہ میں ایک خاص موضوع پر خطاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موضوع ہے آج کا نوجوان، امید یا تکلیف۔ بہت عرصے سے ہماری یہ خواہش تھی کہ اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں، بالخصوص نوجوانوں کی خدمت میں۔ اللہ کا وہ فضل ہوا، میں نے یہ موضوع بہت پہلے سے اپنے نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آج کا نوجوان امید یا تکلیف۔ الحمدللہ آج وہ دن آ گیا کہ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں ہم یہ درس یا خطاب یا کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بعد، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور میری آواز جن تک پہنچ رہی ہے اللہ ان سب کو سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی خالق ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اور یہ جو زندگی ہے بیکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان میں ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنے والے ہو؟ معلوم ہوا اللہ عز و جل نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک اہم کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ لیوحدون، توحید ہے۔ انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس میں اگر آپ اس زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، بنیادی جو بچپن، جوانی اور بڑھاپا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی مراحل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ 3 میں تقسیم کریں، تقسیم میں کوئی مشاہات نہیں ہے۔ بچپن، بلوغیت سے پہلے کا دور، اس کو ہم بچپن کہیں، اگر جو پیدائش کے بعد سے لے کے تقریباً 15 سال تک کی عمر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جوانی، پھر بڑھاپا۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بلوغت کے بعد ہی مکلف بندہ ہوتا ہے، ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، عبادتیں جو فرض ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، رمضان کے روزے ہوں، یا دیگر اور فرائض اور عبادتیں۔ سن تکلیف کو جب بندہ پہنچتا ہے، بچہ پہنچتا ہے، یعنی بالغ ہوتا ہے، تو اس پر یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے فرض نہیں ہوتی ہیں، معلوم ہے۔ اور زندگی میں یہ جو 3 حصے ہوتے ہیں، 3 مراحل ہوتے ہیں، سب سے قوی، سب سے اہم جو مرحلہ ہوتا ہے، جو سٹیج آپ کہیں مرحلے کو، وہ ہے جوانی۔ کیونکہ بچہ ہوتا ہے، عقل پوری نہیں ہوتی ہے، چیزیں فرض بھی نہیں ہوتی جیسے میں نے ابھی بتایا، اور زیادہ دنیا جانتا بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہوتے ہیں اس کو۔ بڑھاپے میں کمزوری ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے، اعضائے جسمانی میں وہ طاقت نہیں رہتی ہے،
جو جوانی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سب سے اہم مرحلہ، اہم سٹیج لائف کا جوانی ہے، ینگسٹرز، ینگ ایج یا جو ٹین ایج کچھ بھی بولیں اس کو آپ، جوانی، نوجوان۔ پھر آئے ہم، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین اتارا ہے اسلام، اس کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں جوانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو جوانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسلامک ہسٹری، اسلامک تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جوانوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آج بتانا مجھے یہی ہے کہ کیا کیا جوانوں نے، آج کا جوان کیا کر رہا ہے۔ یہ جو آج کا جوان ہے اس سے امید کرے، کیونکہ یہ تکلیف دے رہا ہے، تو کیا یہ تکلیف ہی دیتا رہے گا ایسے، یا اس سے کوئی توقعات بھی کی جا سکتی ہیں، کچھ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ کچھ کرے گا اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے لیے۔ کمزوری، قوت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ روم کی آیت ہے، انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے، کیسے کمزوری بھی ہوتی ہے انسان کے پاس، اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ قوت بھی دیتا ہے، پھر کمزور اس کو بنا دیتا ہے۔ یہ جو مراحل ہوتے ہیں جس سے انسان گزرتا ہے، اس کا ذکر سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اللہ رب العالمین، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ تم کمزور تھے پہلے، کچھ پھر کمزوری کے بعد قوت دی تمہیں، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا۔ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت پہ غور کریں، پہلے ضعف کا ذکر ہے، کمزور بچہ کیا تھا، پہلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، پھر کمزوری تھی، کمزوری کے بعد جوانی کی جو قوت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے قوت دی۔ جوان میں طاقت ہوتی ہے، معلوم ہے سب کو، نوجوانوں میں قوت ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے دی ہے یہ قوت۔ کس لیے دی؟ حرام کام کے لیے، ایک لڑکی کے پیچھے پوری جوانی برباد کرنے کے لیے، یا اپنی اس قوت کو ماسٹربیشن سے ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، کمر ٹوٹ گئی اس کی، نعوذ باللہ من ذالک، یا غلط کاموں میں پڑھ کر۔ قوت اس لیے دی گئی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین پر عمل کرو، اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ علم و عمل کے لیے قوت دی گئی۔ پھر اس قوت کے بعد، جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کا ذکر، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس جوانی کی طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے سب کو، بوڑھا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ہڈیاں اور جسم کے اعضاء، اس میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی ہے جو جوانی میں تھی، ختم ہو جاتی ہے، چاہے جتنا اچھا کھائے، چاہے جتنی اپنی صحت کا خیال رکھے۔ آپ بتائیں، آدمی کیا بڑھاپے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس کمزوری سے، جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ جوانی کی طاقت کے بعد جو بڑھاپا آتا ہے، آدمی جتنے چاہے پھل کھائیں، جتنی چاہے صحت کا خیال رکھیں، یہ ایج کا وہ فیکٹر ہوتا ہے یا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں کمزور ہو جاتا ہے آدمی، بوڑھا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں دوا نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے قیامت تک جو انسان کو بڑھاپے سے بچا کے رکھے۔ ایج کا، جس کو کہتے ہیں ایج فیکٹ بولتے ہیں نا آپ لوگ، ایج فیکٹ ہے بھائی، ایج فیکٹ ہوتا ہے، فیکٹ، حقیقت ہے وہ، بڑھاپا آنا، کمزوری آنا۔ یخلق ما یشاء، اللہ کی تخلیق ہے، جو چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی تعریف کی ہے جو نوجوان اللہ کے راستے پر تھے، اللہ کے دین پر تھے۔ جیسے سورہ کہف میں کچھ جوانوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور داعی بن گئے، کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، شرک اور کفر کا، کفر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے،
بلکہ ایک اللہ پر جو ان کا ایمان تھا، جو توحید تھی، اس پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کو کامیاب کر دیا۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن، انہم فتیہ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو بھی آیتیں میں نے پڑھی اس کا ترجمہ، وہ کچھ نوجوان تھے، فتیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، آمنوا بربہم، کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنے رب پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان یاد رکھیں کمزور بھی ہوتا ہے، قوی بھی ہوتا ہے۔ آج کے نوجوان کا ایمان کمزور ہے یا قوی ہے؟ چیک یور سیلف، آپ چیک کرو، آپ جوان ہو چیک کرو، ایمان پاورفل ہے یا ویک ہو چکا ہے؟ آمنو، یہ جن جوانوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ کہف میں، قوی ایمان تھا ان کا، ڈرایا گیا ان کو، دھمکایا گیا، نہیں ڈرے، حق بات پر رہے اور حق کا اظہار کیا ان لوگوں نے۔ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو باندھ کے رکھا۔ جب یہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اظہار کیا توحید کا اور کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو نہیں ہے بادشاہ جو ان کو ستا رہا تھا، یہ تقلید ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے اور ہم ہرگز اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ توحید کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی مدد کے بعد۔ یہ نوجوان تھے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہوا۔ پیغمبروں میں اگر آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جوانی کا واقعہ ان کے، کیسے اکیلے توحید پر ڈٹے رہے، پوری بستی انکلوڈنگ فادر، ابا کے آزر کے ساتھ شرک اور کفر پر رہی، لیکن یہ توحید پر اللہ کے فضل سے جوان تھے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے کہ اللہ ما بعث اللہ، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی العلم عالم الا شابا، ثم تلا هذه الآیہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ سورہ انبیاء کی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا، جتنے پیغمبروں کو جوان تھے، اور اللہ تعالیٰ علم بھی عالم کو جوانی میں بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی، اس کے بعد عبداللہ بن عباس نے جس آیت میں اللہ نے فرمایا قالو، ان لوگوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا، سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے یہاں جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے اس نے شاید یہ حرکت کی ہوگی۔ یہ واقعہ اس پس منظر میں ہے جب جو ہے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، جن میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ تو جب وہ پتہ ہے واقعہ جانتے ہیں ہم، اس کے پس منظر میں جب وہ نکلے تہوار کے لیے، شام کو واپس آئے تھے تو کسی کا کان کٹا، کسی کا وہ کٹا، یعنی واقعہ جو موجود، کلاڑی رکھ دی بڑے پہ، تو وہاں جب آگے وہاں اس پس منظر میں واقعہ، ایک جوان ہے بستی میں، ہو سکتا ہے اس کی حرکت ہو، اور وہ ہے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو حکم دیا، حکمت دی، کب؟ جب وہ نوجوان تھے، بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا تھا۔ یہ آیتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں میں کیا کہ بتاؤں کہ قرآن کریم میں جوانوں کا ذکر موجود ہے کہ کس طریقے سے جوانی میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ویسے نوجوان پیغمبروں کا بھی ذکر ہے جو برائی سے اپنے آپ کو بچا لیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب وہ اپنی قوت کی عمر کو پہنچے، یعنی جوانی کو پہنچے، تو ہم نے حکم اور علم ان کو عطا کیا، حکمت دی اور علم عطا کیا، ایسے ہی ہم اچھے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔
پھر ایک مرحلہ آیا ان کی زندگی میں، جوان ہیں اور دعوت برائی کی دی جا رہی ہے، اپنے ایمان پر قائم رہے اور اس عورت کی باتوں میں نہیں آئے، جس عورت کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زلیخا اس کا نام تھا، جبکہ ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اور ایک غلط گمان یہ بھی ہے کہ بعد میں یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی بھی کر لی تھی، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے قرآن میں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہ قرآن ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، گھر کی عورت نے، بادشاہ کی بیوی نے برائی پر ابھارا ان کو جب گھر میں تھے، یوسف علیہ السلام دروازوں کو بند کر دیا اس خاتون نے، اور دعوت دی برائی کی، کہا ہے تلک، جواب کیا ملتا ہے؟ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام جوان ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون۔ اس کی دعوت پر، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لبیک نہیں کہا اس کی دعوت۔ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام جوان ہیں، جذبہ ہے، جوش ہے جوانی کا، اور دعوت دینے والی بادشاہ کی بیوی ہے۔ اگر اس کی دعوت پر لبیک کہیں، یہ مطلب اس کی دعوت قبول کر لے، جو برائی کی دعوت دے رہی تھی، معاشرے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پیسے منصب والی ہے، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، جس سے اپنے آپ کو اس حرام چیز سے دور کر لیا، اور اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جہاں کفر ہے، طاغوت ہے، جبروت ہے، ظلم و زیادتیاں ہیں، جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں تمہارا، جو دعویٰ کرتا تھا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فخر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، تشدد کرتا تھا، وہاں یہ نوجوان اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، توحید لے کر، ایمان لے کر، کمزوروں مسکینوں کی مدد کا جذبہ لے کر، جو آج کے نوجوان میں ہے کیا، تلاش کرو اپنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام، تو ہم نے ان کو حکم اور علم دیا۔ ایسے ہی اچھے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ نوجوان جو محسن ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایک طرف ہمیں ایسے نوجوانوں کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، پیغمبر ہوں یا عام صالح نوجوان ہوں، ایمان لائے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری، اخلاص کے ساتھ توحید پر قائم، توحید کی دعوت دینے والے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ اللہ نے بچا لیا ان کو دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور دنیاوی فتنوں سے۔ تو دوسری طرف قرآن میں ایسے نوجوانوں کی بھی مثال ہمیں ملتی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے، جو ایمان پر باقی نہیں تھے، نہ ایمان میں تھے، بلکہ کفر کو انہوں نے اختیار کیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے جوانوں کے واقعات بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، ولی کے پیٹ میں شیطان ایک جملہ بولتے ہیں اردو میں، پیغمبر نوح علیہ السلام بیٹا کافر، یہ بھی ایک جوان تھا، اس کی بھی مثال قرآن میں ملتی ہے۔ اس نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، کہ اس کی مثال قرآن میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے جو قرآن میں بیان کی۔ اللہ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، جب پیغمبر اللہ کے نوح علیہ السلام جو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، لیکن بیٹا ان کا اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ، ہدایت و دلالت اللہ کے حق میں ہے۔ نوجوان اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے توفیق مانگے،
اپنی جوانی کی حفاظت کریں، ایمان کو غنیمت سمجھیں، بہت بڑی نعمت ہے ایمان۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے جب نے اپنے بیٹے کو پکارا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس سے پہلے حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، کشتی تیار کر دی، سوار کر لو ہر اس شخص کو جو صاحب ایمان ہے، سوار کر لیا۔ بیٹا کا مسئلہ تھا، سبحان اللہ، بیٹا ہے، اب باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، اللہ اکبر، باپ پیغمبر اور بیٹا کافر، باپ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور بیٹا ڈرتا نہیں ہے۔ آج کے نوجوانوں میں ایسے نوجوان ملیں گے، باپ ڈراتے ہیں بچوں کو لیکن بچہ ڈرتا نہیں ہے۔ نوجوان بچیوں کو ڈرایا جاتا ہے، اللہ سے ڈرو بیٹی، اللہ سے ڈرو بیٹے، نہیں ڈرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، یہ توحید کی کشتی نکلی ہے، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اس کشتی میں سوار ہو جا بیٹا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ نصیحت کر رہے ہیں باپ اپنے بیٹے کو، اور باپ ناصح ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، جوان بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہے۔ تو جواب کیا ملتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور ڈراتے کہتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، طوفان آنے والا ہے۔ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا ہے، ایسا بھی جوان تھا جو گمراہ ہو گیا، ڈوب گیا۔ سآوی الی جبل، میں بڑے پہاڑ کے پاس جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ بیٹے پھر نصیحت کرتے ہیں، کہتے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ جس پر رحم کرے اس کے سوا کوئی آج اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ بیٹا کوئی چیز تمہیں نہیں بچائے گی، یہ پہاڑ نہیں بچائے گا، بیٹا سمجھو، آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ لیکن کفر تھا، کفر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہدایت کا راستہ نہیں ملتا، وہ سمجھتے دنیا میں نجات ہے، اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ عز و جل، ان پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو کفر نے بہانے ڈھونڈے بچنے کے لیے، اور ایمان کہہ رہا ہے آ جاؤ سوار ہو جاؤ، بچنا ہو تو کشتی میں آنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہیں اپنے پکڑ میں لے لے گا۔ گفتگو چل رہی ہے، وحال بینہم الموج، موج آ گئی بیچ میں، فکان من المغرقین، وہ جوان جو بہانے کر رہا تھا، بچنے کی باتیں کر رہا تھا، باپ کی بات نہیں مانا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، کفر کو اختیار کیا، ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، فکان من المغرقین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ ہود کی آیتیں تھی، سورہ احقاف میں بھی ایک نوجوان کا ذکر ہے جو شرک پر تھا، ماں باپ نصیحت کر رہے ہیں، ماں باپ توحید پر ہیں، اور بچہ جو ہے بیٹا کفر شرک پر ہے، ڈرا رہے ہیں ڈرتا نہیں ہے، سمجھا رہے ہیں سمجھتا نہیں ہے۔ آج کے نوجوانوں کی یہی تو تکلیف ہے، ڈراؤ تو ڈرتا نہیں، سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں، لیکن پھر بھی امید ہے آج نہیں ڈر رہا ہے شاید کل ڈرے گا، آج نہیں سمجھ رہا ہے لیکن کل سمجھے گا، شاید نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ابا پرانے ذہن کے لوگ، یہ میرے پیرنٹس پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ان کے زمانے میں فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ان کو کیا پتا فیس بک کا فائدہ، واٹس ایپ کا فائدہ۔ اس کی جوانی یہاں جا رہی، بتا رہا ہوں آگے آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بچہ سمجھ جائے تو اس سے امید کی جا سکتی ہے، نہ سمجھے تو تکلیف ہے یہ بچہ، یہ نوجوان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، ایک وہ نوجوان بھی تھا جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہو تم دونوں پر، مجھے ڈرا رہے ہو، ماں باپ سے کہتا ہے تم دھمکا رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ، یہی زندگی ہے، مجھ سے پہلے کتنے لوگ آئے دنیا میں چلے گئے، کون کہاں رہا، اور وہ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کون؟ ماں باپ، اللہ ہماری مدد کریے، بیٹا سمجھ نہیں رہا ہے، اور بیٹے سے کہتے ہیں وَيْلَكَ تیری خرابی ہو، کیوں نہیں سمجھتا، آمین ایمان لا بیٹا، بیٹے ایمان لا، ان وعد اللہ حق، ماں باپ سمجھا رہے دیکھ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جواب میں کیا کہتا ہے یہ گمراہ نوجوان، بھٹکا ہوا، کہتا ہے فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین،
یہ سب پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کے واقعات، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نوجوان تھا۔ حدیثیں یہ قرآنی واقعات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث کا مطالعہ کریں، نوجوانوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے میرے بھائی۔ افسوس ہوتا ہے آج کے جوانوں کی حالت کو دیکھ کر۔ صحابہ جو جوان تھے، غور کیجیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ان کی تربیت کی۔ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بچپن میں ہمیں ایمان کی تعلیم دی گئی قرآن کی تعلیم سے پہلے، پھر جب ہم نے قرآن کی تعلیم لی تو قرآن سے ہمارا ایمان زیادہ ہو گیا، اور تم قرآن ایمان سے پہلے قرآن پڑھتے ہو۔ سمجھ رہے؟ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جوان تھے، بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمیں قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ایمان کی تعلیم کا سورس کیا تھا؟ کس بیس پر ایمان کی تعلیم دی گئی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھائی۔ قرآن پڑھانے سے پہلے ہمیں ایمان پڑھایا گیا، پھر ہمیں قرآن پڑھایا گیا، تو ہمارا ایمان قرآن سے زیادہ ہو گیا، قوی ہو گیا، پاورفل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تعلیم دی گئی ایمان کی یہ قرآن کی روشنی میں دی گئی۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں آج تم لوگوں کا حال یہ ہے، جندب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تم لوگ ایمان کی تعلیم نہیں دیتے اور قرآن پڑھ لیتے ہو۔ قرآن میں ایمان ہے، ایمان پہ تربیت ہونی چاہیے بچوں کی، تاکہ جوان سے امیدیں کی جائیں، پھر ورنہ تو تکلیف دے گا یہ جوان۔ تربیت نہیں ہوتی ہے ایمان پر۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، صحابہ نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے تو جوان نکلے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ آپ دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار مثالیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، ایمان پر، تقوی پر، ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑا۔ اس تربیت کا اثر ہوا کہ وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت ہے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی مدد کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ کے پیچھے بہت محنت ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں، دیکھیے ایک مثال یاد آ رہی ہے مجھے، ایک حدیث عبداللہ بن عباس، کیا تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چچا زاد بھائی ہیں نا رشتے میں، چاچا کے لڑکے، بچے تھے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، یاد رکھنا چاہیے۔ کیا آج ہمارے جوان کے سامنے یہ باتیں ہیں؟ سنتا ہے وہ؟ اس کو سنائی نہیں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت ایسی نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ بیٹے سنو میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، کیا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور بیٹا جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد چاہیے صرف اللہ سے مدد لینا۔ بیٹے اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، ساری کائنات مل کر تمہیں اگر تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ اگر اللہ نے اور ساری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا ضرر، نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں اس کو نہیں لکھا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بیٹے یاد رکھنا، صبر کے ساتھ کامیابی ہے، مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تعلیم دے رہے ہیں، بچے ہیں وہ، ظاہر بات ہے جب بچے کو ایسی تربیت ملے، ایسے کلمات سننے کو ملیں جو گولڈن ورڈز جس کو ہم کہیں، ظاہر بات ہے یہ جوان تو اسلام کی قربانی دے گا نا، یہ تو مفسر بنے گا، یہ تو شاگرد پیدا کرے گا جو دین کی خدمت کریں گے، کیونکہ اس کی تربیت ایسی کی گئی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق میں نے مثال، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جوان تھے وہ، یمن کی طرف دعوت، توحید کی دعوت دے کر بھیجا، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کی مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا حدیث میں، اور جو بیان فرمایا تو صحابہ تھے جنہوں نے اس حدیث کو سنا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے یہ، حدیث ہم بھی سنتے ہیں، سناتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے سنی ہوگی حدیث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے دیکھ لو، غنیمت سمجھ لو. پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. پھر فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی تونگری کو کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اچھی حالت ہے، کھاتے پیتے ہو، فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنے فارغ اوقات کو اپنی مشغول بزی ٹائم سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی لائف کو اپنی ڈیتھ سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی. جس میں 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز جوانی ہے، جوانی کو غنیمت سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. صحابہ نے یہ حدیث سنی، غنیمت سمجھا جوانی کو، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، بہت کچھ کیا اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، عمل کیا، بعد والوں تک پہنچایا. لیکن آج کا نوجوان اپنی جوانی کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. جوانی کو غنیمت سمجھنا، بڑھاپے سے پہلے عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ دیا جائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ جوان ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، واٹس ایپ پر نہیں، فیس بک پر نہیں. ایک لڑکی کے پیچھے پوری لائف جوانی ختم. مجھے اس کو لائف پارٹنر بنانا ہے. ایک بچی اسکول میں ملی، اچھی دکھی. کیوں اسکول میں ملی؟ کوئی ایجوکیشن کا قصہ تھا، وہ ایک الگ ایشو ہے. بچی کیسے مل گئی اسکول میں؟ بچوں کے اسکول میں بچی کیسے مل گئی؟ ارے وہ اسکول بچے بچوں کا تھا. تو جب بچے بچوں کا کوئی ایجوکیشن ہوگا تو بچی دکھے گی، بچی ملے گی. اب وہ جو پسند آئی پوری جوانی اس پر فدا. اب اس کو حاصل کرنے میں کیسز، کورٹ کچہری، پولیس، ناراضگی، ماں باپ، فلاں فلاں. کیوں؟ اس نے جوانی کا ایک مقصد بنایا، کروں گا تو اسی سے شادی کروں گا، اسی کو وہی میری محبت، وہی میرا پیار، وہی میرا پیار. بیکار بات ہے. پوری جوانی کی قوت تباہ کر رہا ہے اس کے اوپر، اپنا پورا ذہن اسی کے پیچھے لگاتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا یہی ہے. رات میں سونے سے پہلے پھول بیچتا ہے، صبح پھول لیتا ہے. پھول بھیجنا، پھول لینا، کیا بھیجوں، کیا کروں، کیسے ملوں، کیسے اس سے کانٹیکٹ کروں، روکا جا رہا ہے، دوستوں کو راضی کر، پتہ نہیں کیا پوری لائف اسی پہ لگا دیتا ہے. نعوذ باللہ. یہ ہے غنیمت سمجھنا جوانی کو. ایسا جوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا نہیں. نشأ فی عبادت اللہ. دوسرا ہے اس کو جو ہے ڈگری چاہیے، ڈگری کے پیچھے پوری لائف تباہ کر دیتا ہے. ڈگری بس ایک ڈگری چاہیے اس کو. نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے صبح اور شام. صبح شام اس کو ہے کہ مجھے وہ ڈگری چاہیے. کسی کو پوزیشن چاہیے، اس پوزیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کسی کو جو ہے دوستوں کو خوش کرنا ہے، بس سرکل اس کا بڑا ہے. اتنے فیس بک پہ فرینڈس ہیں کہ پریشان ہو جائیں گے آپ. اس میں کون لڑکیاں کون لڑکے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس کو دوست بنانے کا ایک کیا کہتے ہیں نشہ ہے، لائف پوری تباہ کرتا ہے. کسی کو جو ہے نشے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، بس انجوائے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. جوانی پھر نہیں ملے گی. سب انجوائے کرتے ہیں. انجوائے کرنا کیا؟ لڑکی کے ساتھ انجوائے کرو، کھانا پینا جو چاہے کرو، گھومو، پیسہ کماؤ، ادھر ادھر جاؤ، انجوائے کرو دوستوں کے ساتھ. ہوا ہے تو ٹھہر نہیں سکتا یہ حالت. لا حول ولا قوة. نشہ کرتا ہے، نشہ کا عادی ہو جاتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے انجوائے کے نام پر. انجوائمنٹ، لائف کو جو ہے انجوائے کرنا ہے. پیارے نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، وہ اللہ کے عرش کے تلے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 7 لوگوں میں سے وہ جوان بھی، وہ مرد، وہ جوان جس کو کوئی خوبصورت اور منصب والی، پوزیشن والی عورت دعوت دے تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں دعوت نہیں ہے، پیچھے جاتا ہے آج کا نوجوان. اس سے یہ تو تکلیف دے رہا ہے، یہ پیچھے جاتا ہے لڑکی کے پیچھے پوری زندگی تباہ کر لیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شادی کرو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، کرو شادی. آپ کو خواہش ہے حلال راستے سے پورے کرو. حرام کیوں؟ پوری لائف اسلام کے لیے کچھ کرو. تمہیں دین نہیں پتا، اسلام نہیں پتا، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم، وضو کن سے ٹوٹتا ہے تمہیں نہیں پتا. کیسی جوانی ہے بھائی؟ تف ہے ایسی جوانی پر. افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر جنہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے. جن کو پوچھو ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، نہیں پتا ان کو. پلرس آف ایمان، ایکسپلینیشن آف دین نہیں پتا ان کو. توحید کس کو کہتے ہیں پوچھو، نہیں پتا. کیا توقع کریں گے اس سے؟ یہ کیا کرے گا اسلام کے لیے بتائیے؟ اور اسلام کو مٹانے کی پوری سازش دشمن کر رہا ہے. جوانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ان کی لائف کو، ان کی جوانیوں کو بزی کر دیا گیا ہے.
شاب النشا فی عبادت اللہ نہیں ہے. ان کی جوانی عبادت میں نہیں, ان کی جوانی واٹس ایپ پہ گزر رہی ہے, ان کی جوانی فیس بک پر گزر رہی ہے, ان کی جوانی اپنی ضروریات جو نفسانی خواہشات کی اتباع میں, نفسی خواہش, پینا پینا, گھومنا گھومنا, دوست دوست, لڑکیاں لڑکیاں, نشا نشا, پوزیشن پوزیشن, تعریف, پھرنا گھومنا, بس جو خواہش ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, عبد دیرام عبد درہم بن گیا, یا تو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہو گیا, اس نے معبود کا درجہ دے دیا خواہشات کہ خواہش جو کہتی ہے اس پر لبیک کہتا ہے. غلط غلط ہے, توبہ کرے نوجوان. شاب النشا فی عبادت اللہ, جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں نوجوان جنہوں نے جو ہے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا اسلام کے لیے. اگر ان کے واقعات پڑھیں, تاریخ پڑھیں ان کی, تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے ائمہ, محدثین, بہت ساری مثالیں میں لے آیا ہوں. امام شافعی دیکھیے مثال کے طور پر, امام شافعی رحمہ اللہ وقت کے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. کتاب الام انہوں نے لکھی ہے, المسند ان کی کتاب ہے. بچپن میں امی ان کی مصر سے لے آئی, مکہ میں چھوڑ دی. اللہ اکبر. علماء کی صحبت میں رکھا. آج کے بچے کی صحبت کیا ہے نوجوان کی؟ اس کو اٹھنا بیٹا سرکل بولتے ہیں نا شاید, اس کو سرکل کیا ہے؟ پینے والے کھانے والے, آوارہ, لفظ آوارہ استعمال ہوتا ہے. نشہ کرنے والے یا سگریٹ پینے والے, فلمیں دیکھنے والے, گانے بجانے, یا لڑکیوں کے دیوانے. بیکار, کسی کام کریں. کیا کتنے ہو بھائی, کتنے سال کے ہو گئے؟ 35 ایئرس. کیا کیے 35 ایئرس؟ ایک ڈگری لے لیا, پرچی ایک ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے, ڈگری غلط نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اسلام کے لیے کیا کیا تم نے؟ اپنے آپ سے ہر جوان ایک سوال کرو, ایک سوال کرے آج سونے سے پہلے. میری آواز اگر سن رہا ہے, میں اپنے آپ سے بولا, میں نے آج تک کیا کیا اللہ کے لیے؟ میں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ دشمن باطل پر ہو کر قربانیاں دیتے ہیں اپنے دین کے لیے, پلاننگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. تم نے اپنے سچے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا قربانی دی ہے تم نے اسلام کے لیے؟ ایک بتاؤ صبح اٹھ کر, ہاں میں نے یہ کیا اسلام کے لیے. تم پرابلم تو, مصیبت تو یہ ہے کہ تم اپنے دین سے واقف نہیں ہو. تم اپنے دین سے نہیں واقف ہو. تم سب پڑھ لیے, سب سمجھ گئے, نہیں سمجھے تو کلمہ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے تو ایمان نہیں سمجھے, نہیں سمجھے تو عبادت نہیں سمجھے, اسلام نہیں سمجھے. کوئی پوچھ لے تم سے, سو کالڈ ایجوکیٹڈ جو تم اپنے آپ کو کہتے ہو, کوئی پوچھے کین یو ایکسپلین یور ریلیجن, what is Islam, what is the meaning of Islam, you can't explain. You are educated or illiterate. کیا بولنا آپ, کیا نام دیں آپ؟ انگوٹھا چھاپ. کیسا جوان ہے, دین نہیں پتا, اسلام کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا, توحید کا مطلب نہیں بتا سکتا, وضو توڑنے والی چیزیں پوچھو تو نہیں پتا فقہی مسئلہ. اس سے پہلے عقیدہ اس کا کمزور ہے, ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں نے بتایا نا واٹس ایپ, یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ چیزیں جو زندگی برباد کر دی جاتی ہے بیکار کی چیزوں میں, لایانی چیزیں, لا حاصل چیزیں. کیا 35 ایئرس کے ہو گئے, کیا کیا 35 ایئرس میں؟ 15 سال میں بالغ ہو گیا تھا, جوان ہو گیا تھا نا. 15 سے 35 کتنے سال ہوئے جی؟ 20 سال, 20 ایئرس. کچھ کیے 20 ایئرس؟ کچھ نہیں کیا. چلو دنیا ٹھیک ہے, تعلیم لیے دنیا کی, گڈ, اچھی چیز ہے. ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ایم کام بنے, ایم فل حاصل کیا, فلاں ایم بی اے کیا, فلاں کیا, سی اے کیا, ٹھیک. یہ تو دنیا ہے. دین کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں. افسوس, 20 ایئرس, 20 سال. کیا نہیں کر سکتے تھے 20 سال میں آپ نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آ گئے, اپنی والدہ ان کو چھوڑ گئی مکہ میں, علماء کی صحبت میں رہے, دین کو سمجھا, شاگردوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر. تختیوں پر لکھتے تھے علماء کے, ان کو پیپر نہیں ملتے تھے, ان کی والدہ جو ہے ڈھونڈ کر پیپر لاتی تھی اور دیتی تھی, کیونکہ آ کے کہتے ہیں امی لکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جو علم سنتا ہوں اس کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ بھی پیپر نہیں ہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بادشاہ کے یا جو رؤسا وغیرہ تھے, جو ایک طرف پیپر لکھا جاتا باقی ایک طرف چھوڑ دیا جاتا نا, ایک آدھا حصہ لکھ دیا, آدھا حصہ چھوڑ دیا, ایک طرف لکھ دیا, پیچھے کا حصہ خالی ہے, تو جو خالی تھا اس کو لے کے آتے تھے, دیتی تھی, لو بیٹے اس میں لکھو. محنت ہوئی ہے بھائی, قربانیاں دی گئی ہیں, ایسے نہیں آیا ہمارے پاس دین. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حفظ المعطا وهو في العاشرة من عمره, 10 سال کی عمر میں موطا حدیث کی کتاب کو حفظ کر لیے تھے.
10 ایئرس. کہاں ہے 10 ایئرس؟ 10 ایئرس میں حفظ کر لیے تھے. اللہ اکبر. اور جب فتویٰ دینے کے قابل ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 12 ایئرس تھی. 12 سال کا مفتی اشارہ 12 سال کے مفتی 12 سال میں فتویٰ دیے. اللہ اکبر. بہت سارا علم دنیا میں چھوڑا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے. اللہ اکبر. 5 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے. امیر المومنین فی الحدیث محدث زمان. اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ. قربانی ان کی دیکھی. 5 سال کی عمر میں وہ ہو گئے کیا؟ نابینا ہو گئے. ان کی امی دیکھیے. اور یہاں ایک بات یاد رکھنا, یہ جتنے جوان ہیں نا ان کے پیچھے تربیت ہے. جیسے کہ میں نے کہا ہے اللہ کی مدد کے بعد تربیتیں ہیں. بھائی کہاں ہے مائیں آج؟ بیٹوں کو کمزور بناتی, ڈرپوک بناتی, بچوں کو بہادر بناؤ, اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا بناؤ. آپ کا بیٹا اسلام کے لیے کچھ کرے. یہ ماؤں کی قربانیاں تھی پیچھے. امام بخاری کیا امام ایسے ہی بن گئے؟ ان کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ان کی ماں کی قربانی تھی. دعائیں کرتی تھی تہجد میں بچے کی بینائی کے لیے, آنکھوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ بچہ دنیا دیکھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان کی امی نے جو دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بینائی لوٹ آئی. سوال یہ ماں اپنے بیٹے بخاری, جن کو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ایسی کتاب لکھی اپنی زندگی میں جو آسمان و زمین کے بعد, آسمان و زمین میں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب, اصح الکتب بعد کتاب اللہ. تو ان کی امی نے دنیا میں آنکھیں جو مانگی اللہ سے, میرے بچے کو آنکھیں دے, میرے بچے کو دیکھنے کی بصارت دے. کس لیے؟ تاکہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھے, نہیں علم کے لیے, حدیث پڑھنے کے لیے, حدیث یاد کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے کتاب و سنت, قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے, حدیث کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے, علم کے لیے دعائیں کی گئی. دعا اللہ قبول کرتا ہے. جو بھی دعا کرو دل سے کی جائے اللہ دعا قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. مانگا مانے کس کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مانگ. دعا کی تاکہ بیٹا بینا ہو جائے, عالم ہو جائے, طالب علم بنے, عالم بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور بینائی لوٹ آ گئی. صبح خواب میں دیکھتی ہے, خواب سچا خواب نظر آیا, اٹھی دیکھے تو بچہ, وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھنے لگے. اب اس کے بعد علم کے لیے لگا دیا. تو آپ کو پتا ہے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کیا کچھ انہوں نے کیا. 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں حفظ کی انہوں نے, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. ان میں سب سے مشہور کتابوں کے صحیح بخاری ہے, اور اس کے علاوہ ادب المفرد, تاریخ کی بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے کی. بہت بڑے حافظ حدیث اور محدث اور امیر المومنین بنے, یہ بات سب کو معلوم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ 17 سال کی عمر میں اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں تھے. دیکھیے 17 ایئرس کب لکھی نا, دیکھیے نوجوانی ہوتی ہے نا, ٹین ایج 17 ٹین ہے نا, 17 کیا کر رہا ہے 17 ایئرس کا بچہ. دیکھیے امام بخاری جب 17 سال کے تھے تو اپنے استاد اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی کہ تم میں سے اگر کوئی صحیح کتاب حدیثوں کی لکھے تو امت کے لیے بہت مفید ہوگی چیز. حدیثیں جو صحیح مکس ہیں نا, ان کو چھانٹ کر صحیح حدیثوں کا مجموعہ اگر مختصر کوئی کتاب میں بنا دو تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو انہوں نے جو ہے پھر ٹھان لیا 17 ایئرس کہ میں یہ کام کروں گا. جب آدمی پختہ ارادہ کر لے اچھے کام کا, اللہ کی مدد ہوتی نہیں ہوتی ہے, نیک کام کا ارادہ کرے. آج کا نوجوان ارادہ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ سینٹرل پرابلم, مدر بورڈ پرابلم. ارادہ کہاں کرے گا؟ اب یہ صحبت تھی علماء کی, آج کہاں ہے اس کی صحبت؟ آج اس کی صحبت بری ہے, یہ برے ارادے کرتا ہے, برے پلاننگ کرتا ہے. صحبت کا اثر ہے. وہاں صحبت علماء کی تھی. اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے تھے, امی نے جو ہے علماء کے ساتھ رکھا تھا, ان کی امی نے, تاکہ عالم بن جائے. علماء کی صحبت میں رہنے والا جاہل بنے گا, پینے والوں کی صحبت میں رہے گا رہنے والا. بچے سگریٹ کیسے پیتے معلوم, نشہ کیسے کرتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ پھر وہ لوہار کی اور عطر والے کی بھی مثال پیارے مسلم نے حدیث میں دی، وہ دوسری حدیث۔ تو یہ ظاہر بات ہے عالم کی صحبت ہے تو علم تو ملنا ہی ملنا ہے۔ روشنی والوں کے ساتھ ہوں گے تو اندھیرے کا ڈر نہیں ہوگا، روشنی آئے گی آپ کے پاس۔ یہی ہوا الحمدللہ۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا، بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں آ گیا اور میں نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام کروں گا۔ کون سا کام؟ حدیث لکھنا، حدیث کی کتاب لکھنا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں اور پنکھا کر رہے ہیں، پنکھیاں جو ہے یا چیزوں کو ہٹا رہے ہیں۔ خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر پیش کی تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے ضعیف حدیثوں کو چھانٹ کر صحیح حدیثوں کا مجموعہ یہ لکھیں گے، جیسا کہ انہوں نے اپنے استاد سے اس کا خواب کا ذکر کیا تھا تو استاد نے یہ بات بتائی اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہر ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد لکھتے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسی خدمت کے لیے، اور دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی خدمت پیش کر دی، اور وہ صحیح بخاری شریف ہے جو دنیا میں آج ہے، جس کا درس ہوتا ہے اور جس کو سمجھا جاتا ہے اور جس کو سمجھایا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ اس سے فائدے ہوتے ہیں، جس سے کہ معلوم ہے حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی جو صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین اور فقہا کی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، معروف ہیں، شیخ الاسلام کو کون نہیں جانتا ہے، احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام کا لقب، اسلام کے شیخ بھائی، خالی شیخ نہیں، شیخ الاسلام، شیخ تو بہت ہے، شیخ الاسلام جب بولے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بچے تھے، تختیاں لے لے کر لمبا سفر کر کے جو ہے علم دین کا حاصل کرتے تھے، لکھتے تھے اور سنتے تھے، حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، لکھتے تھے۔ بڑی اللہ نے ذہانت دی تھی۔ آج بھی بچوں میں ہے ذہن، لیکن ان کا ذہن کہاں یوز ہو رہا ہے یہ غور کرنے کے بعد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے کافی زیادہ ذہین تھے، اور مشہور بھی ہو گئی تھی یہ بات کہ بڑا بچہ ذہین ہے، یہ بچہ بڑا ذہین ہے۔ تو ان کا امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ ایک عالم نے ان کو یہ تختی، ان کے پاس پتہ نہیں پہلے تختیوں میں لکھتے تھے، آپ کو پتہ ہے آج تو لکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں لیکن لکھنے والے نہیں ہیں، وہاں لکھنے کے ذرائع نہیں تھے، لکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، ہے نا، ذرائع وسائل بہت ہے نا، ٹیکنالوجی بہت ہے، لیکن who are using the technology for Islam? That's the question۔ کون سا نوجوان ٹیکنالوجی کو اسلام کے لیے یوز کر رہا ہے یا میڈیا کو اسلام کے لیے یوز کر رہا ہے؟ کہاں؟ یہ ہے اصل سوال۔ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے دور میں ہم ہیں، لیکن who is using for دین؟ اس کو دین پتہ ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ارے دین چھوڑو، مولوی ہے نا، دور ہے، وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز کرتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہدایت دے ایسے نوجوانوں کو۔ تو تختی تھی تو استاد نے یا ایک عالم ان کے پاس سے کہا کہ تم ابن تیمیہ ہو؟ کہا کہ ہاں میں ابن تیمیہ ہوں۔ بچے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے یہ تختی کیا ہے؟ میری تختی ہے، ذرا دو مجھے، دے دیے، اور اس پر جو ہے کتنے 13 حدیثیں انہوں نے لکھی، تختی پر 13 حدیثیں لکھی اور دیا۔ دیکھے کہا پڑھو بیٹے حدیثیں، تم پڑھنا جانتے ہو؟ ہاں پڑھو حدیثیں، پڑھ کر سنائے، پڑھ کر سنائے۔ دیکھا، پڑھا، اس کے بعد پھر انہوں نے لے لیا، کہا اب سنا سکتے ہو مجھے حدیثیں؟ ٹھیک ہے سناؤں گا۔ 13 حدیثیں سنا دی۔ لا الہ الا اللہ، نہیں سمجھ میں یہ بات؟ حفظ دیکھ کر یاد کرنا، ایسے آج بھی ہیں بچے۔ بہت خوشی ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے پتا چلا، میں یہاں درس کو آ رہا تھا، اس سے پہلے عبداللہ شاہ لڑکا ہے کوئی کسی کا بیٹا، جدہ کے وہ بچے جو ٹاپ کیے ہیں تحفیظ میں، حفظ میں 10، ان میں سے ایک آیا ہے بچہ عبداللہ عثمان نام ہے، عبداللہ عثمانی ہے، یہی درس یہی نماز پڑھتے، کیا نام ہے ان کے والد کا؟ بھول گیا میں، نام کے والد بھی بتا رہے تھے، بہرحال عبداللہ نام ہے لڑکے کا، سبحان اللہ، 10 میں سے ایک ہے بچہ جو یہیں سے حفظ کیا اس نے، سبحان اللہ۔ ہاں عبد المتین عثمانی جو ہے ان کا بیٹا، عبداللہ عبد المتین کا بیٹا، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جب انہوں نے دیا اور لیا تو بچے نے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 13 حدیثیں جو دیکھے تھے، ایک مرتبہ پڑھ کر سنائے تھے، وہ انہوں نے سنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا واقعہ بھی مشہور ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عمرو بن، صحیح بخاری میں ان کے متعلق حدیث آتی ہے کہ یہ 6-7 سال کی عمر میں امامت کرتے تھے، 6 سال،
6 ایئرس کے تھے. عمرو بن سلمہ، یاد رکھنا نام، عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ فقہ اچھا تھا، دین کو اچھا سمجھے تھے، قرآن زیادہ یاد کیے تھے، قرآن کو زیادہ سمجھے تھے، تو قوم نے ان کو اپنا امام بنایا. 6 سال کی عمر میں امامت کرتے ہیں اپنی قوم کی. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ جب آیا، دیکھیں کہتے ہیں وہ خود اپنے جیت کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز وغیرہ کا حکم دیا، لمبی حدیث ہے بخاری میں. بہرحال اس کے بعد جو ہے امامت کرتے ہیں قوم کی. جو امامت کرتے تو جہاز میں کپڑا پورا نہیں تھا ان کا، تو یہ پیر وغیرہ کے حصے نظر آتے تھے، تو کہتے کہ بھائی تمہارے امام کو ذرا کپڑا تو دے دو مکمل، اس کو پورا کپڑا بھی نہیں ہے اس کا، بناؤ. تو اس کے بعد ان کے لیے جو ہے کپڑا بنایا گیا، تو وہ عمانی کپڑا بنایا گیا، تیار کیا گیا. تو عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسلام کے بعد اگر سب سے زیادہ خوشی مجھے کسی بات کی ہوئی تو وہ جو گفٹ میں کپڑا ملا تھا پہننے کے لیے، اس کی خوشی ہوئی. کیا تھی عمر؟ 6 یا 7 ایئرس امامت کر رہا ہے، امامت کر رہے ہیں عمرو رضی اللہ عنہ. کم نابالغ ہیں بھائی، تو نابالغ بچہ امامت کر سکتا ہے نا، مسئلہ معلوم ہوا بخاری شریف کی حدیث سے یا نہیں؟ یہاں بھی ہوا ہے مسجد عزیزیہ میں. خیر آج بچہ بالغ ہے الحمدللہ، لیکن یہی بچہ کل نابالغ میں تھا جب اس نے مسجد امام، یہ جو نائب امام ہے یہاں پہ ہمارے عمر ہے نا، تو یہ 6-7 سال کی عمر میں امامت کرنا، اس کا مطلب نماز معلوم تھی، طریقہ معلوم تھا، قرآن زیادہ یاد تھا. سبحان اللہ. آج کا بچہ کہاں ہے 6 ایئرس 7 ایئرس کا؟ کیا یہ امامت کے قابل ہے؟ ارے یہ 35 سال میں بھی امامت کے قابل نہیں. اس کو خود نماز کے طریقے نہیں پتا ہے. اس کو بولو کہ اگر 2 رکعت کے بعد اگر بھول جاؤ آپ 2 رکعت 3 رکعت میں، تو اس کو جواب دینا نہیں ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے. سب سے پہلی نصیحت میری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام میں ہی خیر ہے، اللہ کا یہ سچا دین ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، کفر اور شرک سے پاک رکھا ہے. اسلام نعمت ہے، اسلام خیر ہے، اس کے علاوہ خیر نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے یہاں نصیحت کرتے ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمان بنایا. اسلام ہی میں خیر ہے، اسلام پر عمل کرنے میں خیر ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز میں خیر نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات، دوسری یہ نصیحت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد میں رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیر امت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو آپ کو اللہ نے ایک ایسی امت میں پیدا کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ سب سے اچھی امت ہے، یہود و نصارہ سے اچھی امت ہے. یہ بات یاد رکھنا، کہیں دشمن اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم کہاں کن بیکورڈ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو. یہ کسی مسلمان، اسلام، مسلمز، یہ خیر نہیں ہے، نہیں، غلط ہے، دھوکے میں نہیں آنا. خیر امت میں ہیں آپ، سب سے بہترین امت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور رکھا ہے. لہٰذا آپ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے خیر امت میں رکھا ہے، بہترین امت میں رکھا ہے. اس کے بعد تیسری ایک نصیحت، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. سب سے پہلے نوجوان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی جہالت کو دور کریں. آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو سائنس پتا، آپ کو میتھس پتا، کمپیوٹر سے آپ کو پتا، ٹیکنالوجی سے آپ واقف ہیں، آپ جو ہے گاڑی چلانا جانتے ہیں، آپ موبائل یوز کرنا آتا ہے اور سسٹم چلانا آتا ہے، آپ نے ایم ایس آفس کی ہے، ایکسل کی فائل بنانا آپ کو آتا ہے، اور آپ کو جو ہے اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. آپ نے یہ سب سیکھا ہے، ویری گڈ، بہت اچھا، ایکسلنٹ. آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سیکھیے، علم حاصل کیجیے. کیونکہ وہ نوجوان جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا خوارج بن گئے، اور آج بھی ایسے نوجوانوں سے نقصان ہوتا ہے جو خوارج کا عقیدہ اور منہج رکھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے اللہ کے دین کو سیکھیں، علم حاصل کیجئے، انگوٹھا چھاپ مت بنیے. کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نوجوان پورا عالم بن جائے، اگر وہ عالم بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں تو کم سے کم اتنا علم حاصل کیجئے جس سے آپ اللہ کی صحیح عبادت کر سکیں، غلطیوں سے اپنی عبادت کو بچا سکیں. نوجوانوں سے گزارش ہے ہماری،
اللہ کا دین سیکھیے، اس میں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا اب اس ایج میں کیسے سیکھے، میں 30 کا ہو چکا ہوں، میں ٹین ایج ختم ہو چکی ہے، میں 35 کا ہو چکا ہوں، میں 29 کا ہو چکا، نہیں، آپ جس ایج میں ہیں اللہ کے دین کو آپ سیکھیں، علم حاصل کیجئے، علم قوت ہے، علم طاقت ہے، جہالت کمزوری ہے، یہ طاقت آپ کے پاس ہوگی باڈی کی طاقت کے علاوہ، باڈی کی طاقت علم کے بغیر کسی کام کی نہیں، جسم کی آپ کی طاقت اپنی جگہ ہے لیکن علم میں قوت ہوتی ہے، حجت قوی ہوتی ہے، علم کا مقابلہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی، یاد رکھنا یہ بات، قومیں ترقی پائیں علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دی، لہٰذا علم دولت ہے، علم نعمت ہے، علی رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ یاد کرنا میرے، یاد رکھنے نوجوان ساتھیوں، العلم خیر من المال فإن المال يفنى والعلم يبقى، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے، علم باقی رہتا ہے، مال آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہاں ہے، علم ان کا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرعون کہاں ہے آج، تو علم باقی رہتا ہے اور مال ختم ہو جاتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، لہٰذا نوجوانوں علم حاصل کرو، اللہ کے دین کو سمجھو، یہ میری نصیحت ہے چھوٹی سی آپ کے لیے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے لیے ایک نصیحت پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے یہ اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم دین ضرور حاصل کیجیے کیونکہ علم آپ کو بچائے گا فتنوں سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب فتنہ شروع ہوتا ہے تو علم والے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، جب فتنہ اپنا کام کر کے ختم ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے جاہل اس کو پہچان لیتے ہیں۔ علم کی فضیلت میں ایک تیسری بات بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں، جاہل کو جاہل بولے تو غصہ آتا، جاہل کو عالم بولے تو خوشی ہوتی ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو بولو یہ بہت علم والے ہیں، بھائی یہ لڑکے کو جانتے بڑی نالج ہے اسلام کی اس کے پاس، وہ خوش ہوگا بہت، حالانکہ نالج نہیں ہے، زیرو ہے، اس کو معلوم ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اس کے بجائے جہالت کا نقصان یہ ہے، دیکھیے کہ آدمی جاہل اپنے آپ کو کہلوانا پسند نہیں کرتا، اگر یہ نوجوان دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے انگوٹھا چھاپ ہے، ان کو کچھ نہیں پتا یہ جاہل نوجوان ہے، وہ مارے گا لڑے گا آپ سے اور اختلاف کرے گا بعد میں، کیوں؟ وہ بولے گا آپ نے مجھے جاہل کیوں کہا، کیونکہ لفظ جاہل کسی کو سننا پسند نہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ جاہل کو بھی جاہل بولے تو غصہ آتا ہے، علم نعمت ہے، علم کی قدر کریں، علم علماء سے سیکھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کے بعد تفقہ فی الدین، جو علم اس سے حاصل ہوگا، اللہ کے دین کو سمجھیے، ذہن جو ہے جسم گرم ہوتا ہے انسان کا، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نوجوانوں میں، وہ جلدی سمجھ، جس نے جو سائنس سمجھا، میتھ سمجھا، ٹیکنالوجی کو سمجھا، دین بھی سمجھے گا، وہ سمجھاؤ اس کو، وہ سمجھنے کے لیے آگے بڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے، لہٰذا آپ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے، ضائع مت کیجیے، ماسٹربیشن کر کے کمر مت توڑ لیجیے، لڑکیوں کے پیچھے زندگی زنا بدکاری کر کے اپنی جوانی کو برباد مت کیجیے، نکاح کیجیے، خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کیجیے، اچھا کھائیے اچھا پیجیے، سگریٹ، نشہ، ڈرگس، ماسٹربیشن، زنا، بدکاری، لواطت، یہ جہاں گناہ ہے اللہ کی ناراضگی ہے وہیں پر جوانی کی بربادی ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ پھر حلال کے بھی قابل، حرام زیادہ کرے جوان حلال کے قابل نہیں ہوگا، پھر وہ جب حلال کا وقت آئے گا حلال کے قابل نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اس نے حرام میں اپنی قوت کو ضائع کر دیا ہے، لہذا اپنی حفاظت کیجئے، اپنی جوانی کو کمزوری سے بچائیے، مرد آپ کو اللہ نے رکھا تو مرد بنیے، آپ ینگ بوائے ہیں تو ینگ بوائے رکھیے، لڑکیوں کے جیسے مت ہو جائیے کہ چال آپ کی نوجوان لڑکوں کے جیسے نہیں، پوری لڑکیوں سے متاثر ہو گئے، باتوں میں جو ہے میول جس کو کہتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے عربی میں، اس کا ترجمہ کیا کریں گے، وہ مرد جو عورتوں کے جیسے ہوتے ہیں، مرد ہے بھائی، نوجوان ہے، لڑکا ہے، لیکن حرکتیں پوری لڑکیوں کی، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، طریقے فلاں، پتہ نہیں کیا اس کی وجوہات ہوتی ہے، بہرحال اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، اور حلال کمائی، حلال کھانا، اس کا اثر ہوتا ہے زندگی پر، ہمیشہ حلال کے پیچھے رہیں، جو پیسہ آپ کمائیں جوانی میں محنت کریں حلال کے راستے سے، حرام سے نہیں کمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے صبر کیجیے، مشقتیں تکلیفیں زندگی میں آئیں صبر کیجیے، اللہ کی اطاعت پر صبر ضروری ہے، صبر کی ایک بڑی اہم وہ قسم ہے، لہذا صبر کی بڑی اہم قسم ہے، تو آپ صبر کیجیے اللہ کے لیے، فتنے آئیں گے، لڑکی اچھی دکھے گی نظریں جھکا لیجیے، چیزیں اچھی نظر آئیں گی، حرام کی طرف دعوت دی جائے گی آپ کو،
بولا جائے گا یہ دیکھو متوا بنا پھر آئے گا، دیکھو کیسا متوا ہے، اس کو پینا نہیں معلوم، اس کو ایک لڑکی کو پٹانا نہیں آتا، اس کو بولا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، صبر کیجیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنے میں صبر بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا اللہ کی نظر میں اچھے بنیے، دوستوں کی نظر میں اچھے بننے کی کوشش مت کیجیے، دوست کام میں نہیں آئیں گے، اچھا دوست فائدہ دے گا، برے دوست، اور دوستی کی بات ہے کہ تو دوستوں سے اپنے آپ کو، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی اصلاح کریں، خود دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی دین پہنچائیں۔ اور جو ٹیکنالوجی میں بزی کر دیا ہے دشمنوں نے، اس سے اپنے آپ کو ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کو فیس بک یوز کرنا ہے یوز کیجیے، اطاعت میں حلال، واٹس ایپ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے، اطاعت میں حلال میں، وقت برباد مت کیجیے، وقت قیمتی ہے، یہ جوانی چلی جائے گی، بعد میں بڑھاپے میں ہوش آئیں گے، پھر جوانی نہیں ملے گی، اب جو جوانی ملی ہے نا اس کو غنیمت سمجھیں، شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت کیجیے، غنیمت سمجھیے، لہٰذا وقت کو برباد مت کریں نوجوان۔ واٹس ایپ ضروری ہے دیکھنا، واٹس ایپ کا استعمال حلال چیز میں کیجیے، بیکار کی چیزوں کو ترک کر دیجیے۔ نوجوان ہمارا چائے پینے بیٹھتا ہے، جوس نہیں پیتا، دودھ پیو، دودھ پیوں میں بچہ دیکھو رہوں بولتا، چائے پیتا، چائے پیتا 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 صبح شام چائے 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 چائے، حلال ہے چائے، حرام نہیں ہے، اس چائے 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 پی کے ایک چائے پر 1 گھنٹہ گیا، 2 چائے پہ 2 گھنٹے، 3 چائے پہ 3 گھنٹے، جمعرات کی رات بھی چائے میں گئی، جمعے کی رات بھی چائے میں گئی، یہ چائے 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 میں پوری لائف تباہ۔ اس وقت میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ بہت کچھ کر سکتا، اسٹڈی کرے، علم حاصل کرے، علماء کی صحبت کرے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلے۔ بھائی کیا ہے، اللہ افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، نہیں تکلیف ہوتی ہے جوانوں کی بربادی کو دیکھ کر، ہماری قوم کی کچھ نہیں کر رہے، بیکار کی جوانی گزر رہی ہے، ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو، وقت کو ضائع مت کریں، وقت کے متعلق اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تمہارا وقت کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، یہ پوچھے گا، وہ حدیث نہیں پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدم نہیں اٹھائے گا آدمی جب تک کہ 4 چیزوں کے متعلق سوال نہیں کرے، عمر کے متعلق، جوانی کے متعلق، علم کے متعلق، مال کے متعلق۔ تو جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، جوانی کہاں؟ لڑکی کے پیچھے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، میڈیا، ٹیکنالوجی کے اس کے چکر میں، یا پوزیشن کے، یا مال حاصل کرنے کے چکر، کہاں گئی جوانی؟ لہٰذا اللہ سے ڈریں، کچھ کریں بھائی، کچھ کریں، واللہ اسلام کو ضرورت ہے۔ ترقی دیکھیں، پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، علم اور قوت، یاد رکھنا، بات ختم کر رہا ہوں میں، علم اور قوت، ان دونوں چیزوں سے کامیابیاں ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا، نبی تھے، کہا من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائی، ہر دور میں دیکھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، علم لے کر آئے، توحید لے کر آئے، لیکن پاور چاہیے تھا، قوت چاہیے تھی، دین کی مدد کرنے والے۔ کہا کہ کون اللہ کی مدد کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ میں اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں، کون میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے۔ مدد ہوئی، کام آگے بڑھا، علم قوت ملی، علم پلس قوت از اکول ٹو کیا بولیں گے، وزڈم، کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ چیک کیجیے اس بات کو میری، علم پلس قوت، آپ دونوں میں سے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ نوجوان قوت ہے اسلام کی، علم، عالم نوجوان، کیا بات ہے بھائی، طالب علم اسٹوڈنٹ نوجوان، کیا بات ہے بھائی، علماء کی مدد کرنے والے، علم کی مدد کرنے والے نوجوان، کیا بات ہے بھائی، ویری گڈ، یہی تو چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، مہاجرین انصار نے مدد کی یا نہیں کی؟ مدد کی تو کام آگے بڑھا نا۔ یہاں بھی دیکھیے الحمدللہ، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، پاور، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، علم، کنگڈم وجود میں آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علم پلس پاور، جی علم خود پاور ہے، اس کے علاوہ قوت کی، مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا آپ کیا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے؟ دیکھیے، جوانی کو ضائع مت کیجیے، کل پوچھنے والا اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے، اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے۔ بیکار چیز حلال ہے ٹھیک ہے، شادی ایک کرو، بہترین، بول دو ان کو شادی ہے، یہ لڑکی ہے، آپ دیکھیے، لیکن اس کے لڑکی کے پیچھے زندگی، ارے کیسا نوجوان ہے بھائی، افسوس ہوتا ہے، ایک بچی کے پیچھے زندگی برباد کر رہے ہو تم، اپنے دوستوں کے پیچھے اپنی لائف تباہ کر رہے ہو تم۔ کیا کام میں آئیں گے کل قیامت کے دن دوست تمہارے؟ آئیں گے نہیں آئیں گے کام، بلکہ افسوس ہوگا تمہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری جنہوں نے آپ کے اوقات کو برباد کر دیا۔ اپنے ٹائم کی فکر کیجیے، دوسروں کے ٹائم کی فکر کیجیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہوش میں آئیے، برباد ہو جائے گی۔ قوموں کا مستقبل اللہ کے فضل کے بعد نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، آپ امید ہے قوم کی، تکلیف نہ دے لوگوں کو، آپ
اب امید ہے اللہ کے فضل کے بعد انشاءاللہ نوجوان اٹھیں گے نیندوں سے، اپنی عمل کریں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے، ایمان قوی ہوگا، عمل صالح ہوگا، انشاءاللہ کام ہوگا، نتیجے اس کے اچھے نکلیں گے، رزلٹ اچھے نکلیں گے اس کے۔ لیکن جس قوم کا نوجوان سو جائے، کیا کرے گی وہ قوم؟ اس کا مستقبل تاریک ہوگا، اندھیرا ہوگا، نور نہیں، روشنی نہیں، کرنے نہیں۔ لہذا اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، نیندوں سے اٹھیں، اپنی جوانی کی فکر کریں، حفاظت کریں، اللہ کے لیے کچھ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی مدد کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نوجوان کیا کوئی بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ میری جوانی کو تیری اطاعت میں صرف کر دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کے لیے کچھ کروں، اللہ تیرے لیے کچھ کروں، قربانیاں دوں میں، اللہ قربانیوں سے رزلٹس ملتے ہیں میرے بھائی، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان ٹارگٹ ہے، یاد رکھنا، یہود و نصارہ اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، برباد کر رہا ہے، بہت ساری حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ہمارا نوجوان سمجھے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے موضوع رکھا آج کا نوجوان، امید یا تکلیف۔ تکلیف تو ہے لیکن انشاءاللہ امید باقی ہے، امید ختم نہیں ہوئی، یہ تکلیف ختم کرے گا انشاءاللہ، یہ تکلیف نہیں دے گا، خوش کرے گا انشاءاللہ، کچھ کرے گا دین کے لیے انشاءاللہ۔ ہاں بولیے، یہ نہیں خالی سن لیے چلے گئے، نہیں ہے، عمل کرنے والی باتیں ہیں سر، کرنا ہے۔ ہاں شادی ضرور کیجیے، آپ پیسے ضرور کمائیے، دنیا میں ضرور رہیے، ماں باپ، اچھے دوست بنائیے، کس نے منع کیا؟ چائے ضرور پیجیے، منع کر، لیکن کچھ کیجیے دین کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک چائے پہ 1 گھنٹہ مت ضائع کیجیے۔ مثالیں جو دی گئی اس کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ سے امید ہے انشاءاللہ، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، واللہ آج ضرورت ہے نوجوان اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ واللہ علماء آپ کی صحبت کے لیے تیار ہیں، مطلب آپ صحبت میں رہنے کے لیے تیار ہیں، اہل علم کی صحبت میں رہیے، ہاں اللہ کے دین کو تفقہ حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، اور کچھ کیجیے اسلام کی خاطر۔ آج دنیا تک اسلام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے علماء ہیں جو ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، علم ان کے پاس ہے لیکن ٹیکنالوجی کو یوز کرنا انہیں نہیں آتا ہے۔ آپ کو آتا ہے، آپ مدد کیجیے، بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، علماء ہیں، آپ بتائیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم ہے، ہم جو ہے بات آپ کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ آئیڈیاز دیجیے بیٹھ کر، ٹیم ورک ہو، بیٹھیے سنیے اسلام کیسے دنیا تک پہنچائیں، کیسے؟ آج میڈیا آپ کے پاس ہے بھائی، آپ گھر بیٹھ کر اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، طریقے سے، حکمت کے ساتھ، کیسے اخلاق حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، طاعت ولی الامر کو سامنے رکھتے ہوئے، کیسے جو ہے اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ دنیا تک دین کی دعوت دے سکتے ہیں، صحیح دین پہنچا سکتے ہیں۔ مختصر کیسا آپ کو جو دیکھیے، صلاحیتیں الگ الگ ہیں، صحیح ہے نا، بات ختم کر رہا ہوں میں، اللہ کیا بولوں، بس صلاحیتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ حامد کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں، مشہور صدیقی جو جانتے میں نہیں جانتا، یہ لڑکے جو عادل کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے میرے پاس نہیں ہو سکتی، مجھے جو اللہ نے دی ہے عادل کے پاس نہیں، تو ہم سب ملیں نا، سمجھ رہے نا، کسی کے پاس آئیڈیاز اچھے ہوتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں، ہر ایک کا ایک فن ہے، تو آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جو تعلیم دی ہے آپ کو، اس کو کیسے اسلام کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہے بات۔ تو یہ جب ہوگا تو آپ دیکھیے کتنا فائدہ اس کا ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کیونکہ دشمن جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ کچھ کریں اسلام کے لیے، اللہ انہیں نیک توفیق دے، گمراہیوں سے، فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو دینی شبہات اور شہوات کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو تیرے دین کی مدد کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں نیک توفیق دے، ہدایت پر رکھ، اور نوجوانوں کی چاہے مرد ہوں یا عورتیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اللہ ان کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا خادم ہم سب کو بنا دے، اللہ توحید پر قائم رکھ، توحید کی دعوت پہنچانے والا ہم سب کو بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، بدعات اور شرک کو مٹانے والے ہم سب کو بنا دے، آمین وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس ضرور پڑھ کر تشریف لے جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔